علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یکم مارچ کو زیرو لیول ڈسکریمنیشن ڈے تھا۔ آج اس سلسلے کا دوسرا ولاگ ہے۔ کل اقوام متحدہ کے مختلف ممالک کے درمیان اور مختلف قوموں کے درمیان امتیاز اور سلوک کی بات کی تھی۔ آج ہم خود مسلمانوں کی قوم کے اندر مختلف سلسلوں میں جو ڈسکریمنیشن، جو امتیاز کا سلسلہ ہے، اس سے آگاہی کی باتیں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہاں پر یوں ہے کہ مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا، اور عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، امیر غریب کا فرق مٹا دیا، غلام اور آقا کا فرق مٹا دیا، امیر اور غریب کے ساتھ اور وہ رنگ اور نسل کے وہ امتیاز بھی ختم کر دیے، اور پھر فرما دیا ساتھ کہ جس نے اس سلسلے میں قوم پرستی کی اور عصبیت کا نعرہ لگایا وہ پھر ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 جو 26ویں پارے میں ہے، اس کو ہم نے یوں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، اور ہم نے یہ تمہارے قبیلے اور قومیں صرف پہچان کے لیے بنائی ہے۔ تمہارے درمیان میں جو امتیازی حیثیت رکھنے والا بندہ ہوگا، یہاں پر کھلا چانس ہے کہ کوئی بھی متقی بن سکتا ہے۔ یہاں یہ اسلام کا خاص کمال ہے کہ اس نے انسانیت کو ایک باپ کی اولاد دے کر، ایک رب کا بندہ قرار دے کر، ایک نبی کی امت دے کر، ایک قرآن کے فالوور ہو کر، ایک نبی کی سلسلے کو ماننے والے بنا کر، اور پھر عملی امتیاز 1,40,000 صحابہ کا سامنے دے کر سبیل المومنین سامنے دے دی ہے۔ اور پھر عدالتی فیصلوں میں کیا بڑا اور کیا چھوٹا کوئی فرق نہیں تھا۔ جس کو عدالت بلاتی تھی وہ خود سامنے حاضر ہو جاتا تھا۔ کیا عمر فاروق ہو، عدالت نے بلا دیا، حاضر ہو گئے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ ہے، قاضی شرح نے بلا، حاضر ہو گئے۔ کیا فیصلہ کس کی طرف جا رہا ہے، بے شک جہاں بھی چلا جائے عدالت وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے رہی ہے تو وہاں اس نے دے دیا۔ اسی بات کو کمال سمجھ کر وہ یہودی کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو امتیاز کے فرق ہے، اور آقا اور غلام کا فرق ہے، وڈیرہ شاہی اور مزدور کا فرق ہے، اور جاگیردار کا اور اس کے مزیرے کا فرق ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اور ہم یہ اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو اس پر اصرار کرے گا تو نبی پاک کی واضح تعلیم ہے کہ من دعا الی العصبیہ من مات علی العصبیہ لیس منا، من دعا الی العصبیہ لیس منا من مات علی العصبیہ۔ اسی پہ رہتے ہوئے اگر کوئی مر گیا اور وڈیرا بن کر کسی کو اگر وہ کمی کمین کہتا رہا اور منہ اوپر کر کے بچھو کی نوک کی طرح، بچھو کے پوچھل کی طرح وہ اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کرتا رہا، تو خدا کے نبی کے نزدیک تکبر صرف خدا کی شان ہے، باقی کسی کا امتیاز ہی نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا خدا اس کو ضرور ذلیل کرے گا۔ یہ احادیث کا خلاصہ ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کو غریب سمجھ کر اس کو طعنہ دینا، کسی کا عیب بتا کر طعنہ دینا، کسی کو نیچ سمجھ کر، کمزور سمجھ کر طعنہ دینا، کسی غریب رشتہ دار کو اس کی حیثیت کے مطابق ڈیل نہ کرنا، اس کو قریبی رشتہ دار سمجھ کر ڈیل کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ جو امتیاز یہ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ وہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا، اور اسلام کی تعلیمات میں کا نتیجہ اور رزلٹ کا دن ہے حشر کا میدان۔ وہاں جو میدان سجے گا وہ کامیاب جو ہو گیا ابد الآباد کی ایور لاسٹنگ لائف وہ ہے جس نے وہ ون کر لی، جس کو ہم کہتے ہیں پروفیسر رفیق اختر کے نزدیک ٹریلینز اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف۔ وہ تھوڑے سی زندگی میں 60-70 سال کی زندگی میں 3-4 منٹ بھی نہیں بنتے، اس پر ہم بندوں کو مار دیں، زمینوں پہ قبضے کر لیں اور ان پر اقتدار چھیننے کے معاملے کریں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آخرت میں سورۃ تغابن 64 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن ہم تم کو سب کو جمع کریں گے، تغابن والے دن، اور مقابلے کا دن ہوگا، وہ اونچ نیچ کا دن ہوگا، جہاں کی اونچ نیچ وہاں سے نکال دی جائے گی، اور تمام جو ذمہ دار ہوں گے ان سے تمام اعمال چھین لیے جائیں گے، اور ان تمام مظلوموں کے گناہ ان پر لاد دیے جائیں گے، وہ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ وہ جو یہاں زیرو لیول کرنا چاہتے ہیں ڈسکریمنیشن کا،
اور ان کے اعمال میں ہر چیز میں وہاں زیرو ہو جائے گی، واصل جہنم ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مفلس تم کس کو کہتے ہو؟ جس کے پاس مال ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس محشر کے میدان کا میں پوچھ رہا ہوں، وہ ہوگا جو جن نے یہاں ظلم کیے ہوں گے، بدلے وہاں دینے پڑیں گے۔ اور بندوں کے حقوق خدا نے کہہ دیا ہے، وہ خود بندے معاف کریں گے، میں نے کوئی نہیں کرنے، میں اپنے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ خدا معاف بھی کر دے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں خدا واضح کہہ چکا ہے، کسی نے قرض نہیں دیا مر گیا ہے تو حضور نے فرمایا میں تو اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھتا، میں نے منع بھی کیا ہے کہ وہاں محشر میں مارے جاؤ گے۔ تو ظالم بن رہا ہو اس کو روکو، تمنعوا من الظلم فذلک نصرک ایاہ، اس کو ظلم سے روکو، یہ تمہاری اس کے ساتھ مدد ہے، اور اس کو مفلس ہونے سے روکنا ہے۔ یہ آج کی 4 سانس کی زندگی ہے، معاشر کا میدان کا ہمیشہ کی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی آنے والی ہے، تو وہاں ان کو مدد کرنا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ آئی، ظالم کی سمجھ نہیں۔ اب میں اس کی مدد تم معاشر کے میدان میں اس کے مظلوم بننے، بری حالت میں مفلس اور برا حال بننے سے بچاؤ نا، اس کو ظلم سے روک دو گے تو یہ تمہاری اس کی اصل مدد ہے۔ ہمارے علاج کا مطلب ہے ڈسکریمنیشن، اصل میں یہ ہے جو اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ باقی مذاہب میں جو ہے وہ آپ بے شک دیکھ لیں، آپ کو لگ پتے جائیں گے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کومنٹ ضرور کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔